کہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے قاری صاحب ہنساتے کیوں؟ ہنسا نہیں رہا، قدم قدم پہ توا گرم کر رہا، بیچ میں سے اٹھ کے جانے کا۔ اگر کوئی بیچ میں سے اٹھ کے گیا نا، میرے کو کیا کچھ نہیں، کیونکہ میرے کو تو عادت ہو گئی، 30 سال ہو گئے، 30 سال۔ اور اٹھنے والا کیسا اٹھتا وہ بھی میرے کو معلوم ہے، کیسا اٹھے گا معلوم؟ اچھا پھر اس کو خراب بہت لگاؤں گا نا، دوسرے دن باہر آ کے پوچھا وہ کون تھے، کون رات کو کون آیا تھا، کہاں کے تھے وہ، کہاں کے تھے، وہاں تک تو میں اڑ گیا ہوگا۔ لیکن ایک بات بتاؤں، جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو خراب لگ جاتا کبھی کسی کو، ابھی تک تو میں بولا نہیں ہوں لیکن بولوں گا انشاءاللہ، ہاں کسی کو خراب لگ جاتا، لیکن ایک بات میں بتاؤں، سورہ رحمان ہے نا، سورہ رحمان ہے نا قرآن میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت کے دن میں بھی سوال پوچھوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے معلوم؟ وہ دنیا میں تیرے بیان میں سے اٹھ کے بھاگا تھا، اللہ کہیں گے ابھی بھی بھاگ جا، بھاگ جا، میں سوال پوچھ رہا ہوں، بھاگ جا۔ دنیا میں قاری احمد علی کے بیان سے یا فلاں مولانا کے بیان سے اٹھ کے بھاگ گیا، تجھے کوئی پکڑنے والا نہیں تھا، اللہ کہیں گے جا، آج میں بھی سوال پوچھ رہا ہوں، بھاگ۔ یہ سورہ رحمان میں لکھا اللہ نے، بھاگ بھاگ، جتنی طاقت ہے بھاگ۔ اگر تیرے اندر طاقت ہے تو زمین کی گہرائی میں چلا جا، تیرے اندر طاقت ہے تو آسمان کی بلندی پر چلا جا، لیکن میرا بندہ یاد رکھنا، جہاں جائے گا تجھے وہاں اللہ ہی نظر آئے گا۔ تو وہاں بھاگ سکو گے؟ تو یہاں کائے کو بھاگتے ہو جب ہمت ہی نہیں ہمارے اندر؟ اور یہ بات کس میں لکھی ہے؟ کون سی صورت میں؟ پڑھو میرے ساتھ میں۔ اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کے میدان میں انسان و جناتوں بھاگنے کی طاقت ہے، بھاگ جا، آسمان کے کنارے جا، زمین کی گہرائی میں جا، جہاں جہاں جائے گا وہاں اللہ کا عذاب ہی نظر آئے گا۔ تو میرے پیارو اب پھر بولو، اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو، آواز نہیں آ رہی، آگ کو، حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں، حضرت داؤد کے لیے لوہے کو۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ چوتھا سوال اللہ نے فرمایا پوچھو۔ ہمارے نبی نے کہا اللہ ایک اور نبی آئے تھے حضرت سلیمان، بولو کون؟ حضرت سلیمان۔ اللہ ان کو کیا دیا؟ اللہ نے اتنے پیار سے کہا اے میرے مصطفیٰ تم سلیمان کے بارے میں پوچھ رہے ہو، میں نے تو ان کو دنیا بھی دی، دین بھی دیا، ایسا دیا کہ بادشاہ بھی بنا دیا، نبی بھی بنا دیا، بولو سبحان اللہ۔ جب دنیا کا معاملہ آیا میں نے بادشاہ بنا دیا، اور دین کا معاملہ آیا تو میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی بنا دیا۔ بتاؤ نا، حضرت سلیمان بادشاہ تھے نا؟ اور میں قسم کھاتا ہوں ایسی حکومت کس کے پاس ہوگی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر حکومت کرے، بولو کس پر حکومت کرے؟ انسانوں پر تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کرے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا، حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، جناتوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، جنگل کے درندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، چرنے والے چرندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، اڑنے والے پرندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، ارے سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت کرے، سبحان اللہ۔ اور حضرت سلیمان ایک حکومت جو کرتے ہیں یہ تو سب سمجھ میں آتا ہے، انسان، جنات، چرندے، درندے، پرندے، مچھلی، سب سمجھ، لیکن اللہ نے وہ طاقت دی حضرت سلیمان ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کار تھی، کار سمجھتے ہو نا؟ کیا؟ گاڑی کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کار ہی کہتے ہو؟ ابھی میں آیا ماشاءاللہ بہت اچھی گاڑی تھی، اب وہ یہاں بمپر پورا اتارنا تھا تو جو میرے بھائی چلا رہے تھے، میں نے کہا بھائی اتنی قیمتی گاڑی ہے کائے کو اس کو خراب کرتے ہو، ہم چلتے چلتے آ جائیں گے، بھائی ہمارے پاس کتنی بھی اچھی گاڑی ہو حضرت سلیمان کی گاڑی کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ حضرت سلیمان کی گاڑی پوری کانچ کی بنی ہوئی تھی، کس کی بنی ہوئی تھی؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ارے ہماری گاڑی کے اندر تو کتنا ٹینشن، وہ سٹیرنگ، وہ گیئر، ہاں اس کے بعد ہارن، اور پھر ہمارے یہاں کی بسیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا ہمارے یہاں کی بسیں چلتی ہے سب بجتا ہے، ہارن نہیں بجتا،
ہاں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی گاڑی پوری کانچ کی بنی ہوئی، کوئی سٹیئرنگ نہیں، کوئی ہارن نہیں، کوئی گیئر باکس نہیں، کوئی پیٹرول نہیں، کوئی ڈیزل نہیں، کوئی گیس نہیں، کوئی کیروسین نہیں، کوئی پہیے نہیں. کیا ہوتا معلوم؟ حضرت سلیمان علیہ السلام آتے، یوں دروازہ کھولتے، یوں گاڑی میں بیٹھ جاتے تو فرشتے آتے، کہتے کہاں جانا ہے؟ حضرت سلیمان کہتے مشرق میں ہو، مغرب میں جانا ہے. آسان الفاظ میں کہو یا بہار میں ہو یا کشن گنج میں ہو اور میرے کو امریکہ جانا ہے، جہاں رات اور دن کا فرق ہوتا ہے وہاں میرے کو جانا. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ آپ آنکھیں بند کر کے سو جائیں، ہو جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، آرام سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کرتے. تھوڑی دیر میں وہی فرشتے آتے، اللہ کے نبی اٹھو نا، اللہ کے نبی اٹھو. حضرت سلیمان کہتے کیا ہوا؟ ابھی تو آنکھ لگی نہیں، اٹھو. کیا ہوا؟ آ گئے. کہاں آ گئے؟ بولو مشرق سے. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے اتنا جلدی مشرق سے مغرب؟ کہا آپ اتنے بڑے نبی ہیں، اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے. اور یہ قرآن میں لکھا ہے پارہ نمبر 23. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی میرے پیغمبر سلیمان کی شان کو دیکھے، انسان جنات چرندے درندے پرندے پر حکومت کرے، سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت کرے، لیکن اللہ فرماتے میں نے سلیمان کے لیے ہوا کو بھی غلام بنا دیا. پورا مجمع دیکھو، میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں، بیان کا مقصد پہ آ رہا ہوں، سب پورا کوئی خاموش نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے پورا مجمع بولے آگ کو باغ بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کے لیے پنجوں میں وہ طاقت دی کہ لوہے کو بنا دیا. اللہ نے حضرت سلیمان کو وہ حکومت عطا فرمائی کہ ہوا کو بھی غلام بنا دیا. کتنے سوالات ہو گئے؟ کتنے پوچھنے والے تھے؟ مطلب اب کتنا باقی ہے؟ کتنے امپورٹنٹ سوال ہوگا؟ اب سننا ہمارے نبی کا انداز سننا. ہمارے نبی نے فرمایا اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، آپ نے جب حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنایا تو حضرت ابراہیم تو زمین پر تھے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنائے، حضرت موسیٰ زمین پر تھے. بولو سبحان اللہ. آپ نے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنا دیا، حضرت داؤد زمین پر تھے. آپ نے حضرت سلیمان کو بہت بڑی حکومت دی، بے شک دی، لیکن حضرت سلیمان کہاں تھے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں اس وقت زمین پر نہیں، آسمان پر نہیں، میں جنت میں نہیں، میں سدرہ پر نہیں ہوں، اللہ میں عرش پر ہوں اور آپ کا مہمان ہوں، اور اللہ آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں. بولے سبحان اللہ. اللہ کو سب معلوم. اللہ نے کہا تو پانچواں سوال کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي يَا رَبْ. اللہ مجھے کیا انعام دینے والے ہو؟ بولو سبحان اللہ. اللہ مجھے کیا انعام دینے والے ہو؟ جب حضرت ابراہیم کی باری آئی آپ نے آگ کو باغ بنا دیا. حضرت موسیٰ جب زمین پر آئے آپ نے سمندر میں راستے بنا دیے. حضرت داؤد آئے آپ نے لوہے کو موم بنا دیا. حضرت سلیمان کو بڑی حکومت دے دی، ہوا پر حکومت دے دی. اللہ میں تو عرش پر آیا ہوں، اللہ آپ کے قریب آیا ہوں. فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي يَا رَبْ. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جملے. فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي يَا رَبْ. اللہ مجھے کون سا انعام دینے والے؟ اوہ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ. بولو صلی اللہ ہو. سبا صاحب میں سننا اللہ نے کیا فرمایا. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ اور میرے مجتبیٰ. میں کہتا ہوں ایسا مفہوم ہوگا اللہ فرماتے میرے کلیم اللہ، میرے حبیب اللہ، میرے نبی اللہ. ارے اللہ فرماتے میرے مرتضیٰ، میرا مجتبیٰ، میرا مصطفیٰ. تجھے وہ انعام دینے والا، وہ انعام دینے والا جو کسی نبی نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کسی نبی نے سنا بھی نہیں ہوگا، کسی نبی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تجھے اتنا بڑا انعام دینے والا، اتنا بڑا انعام دینے والا کہ اللہ فرماتے آج رات میں نے فیصلہ کر لیا 1,24,000 پیغمبر کم یا زیادہ میرا فیصلہ ہے ہر نبی مقتدی بنے. میرا مصطفیٰ نبیوں کے بھی امام بن گئے. بولو میرے مصطفیٰ نبیوں کے بھی. اب انعام تو سننا پڑے گا نا. سننا کس کس کو سننا ہی نا. یہ پانچواں سوال ابھی پورا نہیں ہوا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي يَا رَبْ.
اے اللہ آپ مجھے کون سا انعام دینے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا، بولو سبحان اللہ۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے الحمدللہ، پورا مجمع ساتھ میں بولے اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا، اولیس قد آتیتک افضل من کل ذالک۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا، میرے مصطفیٰ بہت بڑا انعام، بہت بڑا انعام، اتنا بڑا انعام جیسے آپ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ویسے یہ انعام سے بڑھ کے کوئی انعام نہیں۔ ہمارے نبی اور قریب ہو گئے۔ بھائی جب انعام ملنے والا ہو تو خوش ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ ارے بولو نا، خوش ہو جاتے نا؟ کسی کو کہا جائے تمہیں اسٹیج پر بلایا جائے گا، انعام دیا جائے گا، بڑا خوش ہو جاتا۔ ہمارے ایم ایل اے صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے بیٹے کی بھی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب اسٹیج پر بلایا جائے ٹرافی دینے والے، آپ کو میڈل دینے والے، ارے میرے دوست دنیا کا کوئی آدمی ٹرافی دے، میڈل دے، ہم کو پھول دے یا ہم کو شال پہنائے یا ہم کو 500 روپیہ ہدیہ دے، ہم کو خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کے خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ دنیا والا آج ٹرافی دینے والے نہیں ہے، دنیا والے میڈل دینے والے نہیں ہے، جو سارے جہاں کا پیدا کرنے والا وہ خود انعام دینے والا، بولو سبحان اللہ۔ کیا انعام دینے والے؟ کون کون سنے گا؟ ہاتھ اوپر کرے، پہلے سنیں گے کیونکہ یہی ہماری پوائنٹ ہے۔ پھر میں دوہرا رہا ہوں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فماذا جعلت لی یا رب، اللہ آپ مجھے کیا انعام دینے والے؟ اللہ نے فرمایا ولیس قد آتیتک افضل من کل ذالک، اللہ نے فرمایا میں تمہیں بہت 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 بڑا انعام دینے والا، اللہ آپ فرماتے بہت بڑا انعام دینے والا۔ ہمارے نبی قریب ہو گئے، بولو ہمارے نبی قریب ہو گئے، کہا اللہ کیا انعام دینے والے۔ اب سننا، یہ میں جب عربی میں کہوں گا علماء کو تو معلوم ہی ہے پہلے سے، آپ لوگ بھی سمجھ جائیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ جل وعلا، قال اللہ جل وعلا، اللہ ذکرت الا ذکرت معی ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ کیا پیارا جواب دیا اللہ نے، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آ جاؤ میرے مصطفیٰ قریب آ جاؤ، آج بہت بڑا انعام دینے والا، یہ معراج کی رات ہے، یہ آپ کے میرے پاس عرش پہ آنے کی رات ہے، بہت بڑا انعام دینے والا، میرے قریب آ جاؤ۔ جب ہمارے مصطفیٰ اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ نے فرمایا جہاں جہاں، آپ بھی بولو، اتنا بولو، اللہ نے فرمایا جہاں جہاں، کیا فرمایا؟ سننا، اللہ نے فرمایا جہاں جہاں، اللہ نے فرمایا بہت بڑا انعام دینے والا، کیا انعام؟ اللہ نے فرمایا جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا جو تیرا ہوگا، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ میرا کبھی نہیں۔ بھائی کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو، اس سے بڑھ کے کیا انعام ہوگا؟ جہاں جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں وہاں محمد کا نام ہوگا، جو اللہ جو محمد کا ہوگا وہ اللہ کا ہوگا، جو محمد کا نہیں۔ میرے پیاروں سچ بتانا، ہم مسجد میں جاتے ہیں، ہاں جاتے ہیں، ہاں بولو، وہاں اوپر منبر کے اوپر لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ آپ نے دیکھا؟ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام ہوگا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اذان دینے والا اذان دیتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان کبھی اس پر روکا اس نے؟ کیا کہتا؟ بولو اشہد ان محمد رسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو آپ لوگ صرف محمد بولو گے، بولو گے محمد بولو گے؟ ارے ہاں بولو نا، آپ تھک گئے تو بات ختم کر دوں، محمد بولو گے نا، کیونکہ جہاں جہاں اللہ کا نام وہاں وہاں محمد کا۔ محمد نام ہی کتنا پیارا ہے، اللہ کی قسم۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، علماء کرام سے کہتا ہوں محمد نام کتنا پیارا ہے، آپ محمد بولو اور دونوں ہونٹ کو ملنے مت دو، بولو کروڑوں روپے کا انعام،
محمد بولو، مگر دونوں ہوٹ ملنا نہیں چاہیے. بولو 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 محمد. ہوٹ مل ہی جائیں گے. کیوں معلوم؟ اللہ فرماتے میرے محمد ہے، میرے مصطفیٰ ہے، میرے مجتبیٰ ہے. نام لیتا جائے گا، ہوٹ ملتے جائیں گے، نام لیتا جائے گا، آٹومیٹک چومتا چلا جائے گا. میرے نبی کا نام جب لے گا آٹومیٹک چومتا چومتا نکل جائے گا. بولو سبحان اللہ. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. جہاں جہاں اللہ کا نام ہوگا بولو وہاں وہاں. آواز نہیں آ رہی ہے بھائی. اتنا تو میں گجرات میں بھی اتنا نہیں. آپ بولیں گے نا، بولیں گے محمد بولیں گے. بولو نا جہاں جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں وہاں محمد کا نام ہوگا. کلمے میں اللہ کا نام تو محمد کا نام. جنت کے بالا خانوں میں اللہ کا نام تو محمد کا نام. عرش کے پائے پر اللہ کا نام تو محمد کا نام. جنت کی دیواروں پر، دروازوں پر، بہاروں پر، گلزاروں پر، جہاں جہاں جنت میں اللہ کا نام وہاں وہاں محمد کا نام. جہاں جہاں اللہ کا نام وہاں وہاں محمد کا نام. قرآن میں اللہ کا نام تو محمد کا نام. زبور میں اللہ کا نام تو محمد کا نام. تورات میں اللہ کا نام تو محمد کا نام. انجیل میں اللہ کا نام تو محمد کا نام. کلمہ طیبہ میں اللہ کا نام تو محمد کا نام. اذان میں اللہ کا نام تو محمد کا نام. اقامت میں اللہ کا نام تو محمد کا نام. ہماری پانچوں نمازوں میں اللہ کا نام تو محمد کا نام. نماز شروع کرو، کس کا نام؟ اللہ اکبر. کس کا نام؟ اللہ. نماز ختم کس پر ہوتی ہے؟ التحیات پر. التحیات کیسے مکمل کرتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اللہ بھی کہتے ہیں 5 نمازیں بندہ پڑھے گا، شروع کرے گا اللہ کہتے ہیں میرے نام پر، مکمل کرے گا میرے مصطفیٰ کے نام پر. تو جہاں جہاں اللہ کا نام بولو وہاں وہاں محمد کا نام. اور جو تیرا ہوگا، اللہ نے فرمایا جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا. جو تیرا وہ میرا. اب کون کون مصطفیٰ کے ہے ذرا ہاتھ اوپر کر دے اور ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن. یعنی بلند آواز سے بہت بہت زبردست نعرہ ہے. ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. ہمارے نبی سے بڑھ کر ایسے 2-4 نہ بولے، سب بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ہم کو محبت ہے. ایسا آہستہ آہستہ جواب دیتے ہو. آپ ہمارے یہاں آؤ، کسی کو سوال پوچھو مصطفیٰ سے محبت ہے، کیا جواب دے گا معلوم؟ محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے. چلو سب لوگ ساتھ میں بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے. بولو کرتے. اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. پورا مجمع بولے مصطفیٰ کا دامن. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی اور ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا. ہمیں کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں. جو بولے اس سے بڑھ کر جھوٹا اور بدبخت کوئی نہیں ہوگا. جب اللہ کہتے میرے آخری نبی ہے تو اب کون آنے والا؟ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ فرماتے میرے نبی کے بعد کوئی نبی بولو آنے والا. چلو پھر بولو ہم نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. کیا ہمارے نبی کا ایک کمال بتاؤں؟ سنیں گے؟ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ بہت پیاری بات بتا رہا ہوں، لیکن آپ میرا ساتھ دو گے تو بہت اچھا لگے گا. ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ چلو شروع کرو. کیسے ساتھ دینے کا؟ جو میں بولوں گا بولو، بولنا شروع کرو. ہمارے نبی وہ نبی، بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے، انگلی مبارک سے اشارہ کرے. چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے.
بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. بھائی دنیا والا کوئی بھی ایکٹنگ کرے ہم اس کے فدا. کوئی ہاں ہوتے ہیں, میں بھی آ رہا ہوں, کرکٹر اچھا لگا, فٹ بال پلیئر اچھا لگا, والی بال پلیئر اچھا لگا, ارے میرے پیارو وہ بالی ووڈ والا خان اچھا لگا, ہالی ووڈ والا اچھا لگا. میں منع نہیں کرتا, نہیں بالکل منع نہیں کرتا, کیونکہ وہ جو ایکٹنگ کرتا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. بھائی کرکٹر جو کرکٹ میدان میں کھیلتا ہے وہ میں نہیں کھیل سکتا. کوئی میدان میں کوئی ایکٹنگ کرتا ہے وہ ایکٹنگ میں نہیں کر سکتا. اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں, یہ غلط نہیں ہے. لیکن غلط کیا ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو وہ زمین پہ پیدا ہوتا ہے, زمین پہ کمال بتاتا ہے. زمین پہ پیدا ہوتا ہے, زمین پہ کمال بتا. جس سے ہم محبت کرتے ہیں جو غلط محبت ہے وہ زمین پہ پیدا ہوتا, زمین پہ کمال بتاتا. میرے پچھلا والوں قسم اللہ کی, ہمارے مصطفیٰ وہ اکیلے جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں آسمان پر کمال بتاتے ہیں. اب بولو ساتھ میں, ہمارے نبی وہ نبی, بولو نا ہمارے نبی وہ نبی, وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے, بولو آدھا. آپ کو ایک بہت اچھی بات بتاؤں, ایک مرتبہ میں میرے گھر کے ٹیریس پر بیٹھا تھا. مولانا صاحب کو معلوم ہوگا, وہ اوپر مالے پر رہتا, تو وہاں میرے گھر کے ٹیریس پر بیٹھا. میری بیوی بھی میرے بازو میں بیٹھی, اوپر چاند, بولے اوپر. میں نے یوں کیا, کچھ نہیں ہوا. پھر میں نے 4 انگلی سے, کچھ نہیں ہوا. پھر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے یوں کیا. میری بیوی نے دیکھ لیا, مجھے کہتے کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو بوڑھا ہو, وہ جوانی کی بات کر رہا ہوں. وہ اچھا تھا, ادھر ادھر اشارہ نہیں کر رہا تھا, اوپر ہی کر رہا تھا. میں گھر میں تھا, پھر بھی گھر میں جھگڑا ہوا. مجھے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ چاند. پاگل ہو, چاند سے باتیں کرتے ہو؟ یعنی وہ کہنے لگی میں چاند جیسی بیٹھی ہوں, میرے سے بات نہیں کرتے. وہ غصے میں چلی گئی, دھاڑ 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 چلی گئی. پھر کیا ہوا وہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا. لیکن میں نے پھر چاند کو پوچھا کہ چاند یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے مصطفیٰ نے انگلی سے اشارہ کیا, تیرے 2 ٹکڑے ہو گئے. ہم پورا ہاتھ دے رہے پھر بھی کچھ بھی نہ ہوئے. تو چاند نے اندر سے میرے دل میں ایک جواب آیا. چاند نے کہا اے قاری احمد علی, تو نہیں, اللہ نے ہم کو بھی مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے. اللہ نے ہم کو بھی مصطفیٰ کا بولا. اب سنتے جانا, ساتھ میں بولنا, ہمارے نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی, برابر جھوم کے کہو, ہمارے نبی وہ نبی, وہ 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 نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. اب دوسری بات بتا رہا ہوں, ہمارے نبی وہ نبی, رات کا اندھیرا, بولو رات کا سارے صحابہ 1400 صحابہ میدان میں, اور بالکل اندھیرا, اتنا اندھیرا کسی کو کسی کا ہاتھ بھی نظر نہ آوے. اب دیکھو ہمارے نبی کیا کر رہے ہیں. ہمارے نبی وہ نبی رات کے اندھیرے میں, ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے یوں اشارہ کیا. رات کے اندھیرے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک سے یوں اشارہ کیا, پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا, پھر تیسری مرتبہ اشارہ کیا. 1400 صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے, کہنے لگے ہمارے مصطفیٰ اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے, ڈوبا ہوا سورج بھی مصطفیٰ کے اشارے پر واپس آ جائے. ارے رات کو سورج ڈوب گیا سورج, اندھیرا ہو گیا, رات ہو گئی. مصطفیٰ کے اشارے پر, محمد کے اشارے پر اللہ نے سورج کو بھی واپس کر دیا. اسی کو کہا کہ سورج اور چاند دونوں کو اللہ نے مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے. اے سچ بتاؤ, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. محبت کرتے رہیں گے. مصطفیٰ سے محبت ہے. رات کو موبائل پر کیا کرتے ہو؟ رات کو 12 بجے 1 بجے ایک ننگی عورت آدھا کپڑا پہنی ہمارے موبائل پر ناچتی ہے.
پیچھے گانا چلتا ہے 15 منٹ تک ہم کلپ دیکھتے ہیں. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کیا یہ ہمارے نبی کی محبت ہے؟ قیامت میں ہمارے نبی پوچھیں گے میرا امتی تیرے واسطے مجھے بہت مارا گیا, میں بھوکا رہا, میں پیاسا رہا, راتوں کو تڑپتا گیا, ارے میں جنت میں گیا, وہاں جا کے اللہ کو کہہ دیتا مجھے جنت دے, وہاں بھی میں نے میری امت کے لیے جنت کو مانگا. تو رات کو 12 بجے 1 بجے یہ موبائل پر جو ننگا ناچ دیکھتا ہے, اچھا صرف دیکھتے نہیں ہے مولانا, دیکھتے نہیں ہے, 12 منٹ 15 منٹ کی کلپ عورت کی دیکھے گا جو آدھا کپڑا پہن کے ناچ رہی ہے, اور پھر رات کو 12 بجے 1 بجے اپنے دوست کو فون کرتا, ہلو, یا تو اس کو میسج کرتا اور اس کو کہتا جاگ رہا کہ سو گیا, اب وہ بھی نالا کمبخت وہاں سے کہتا ابھی تو 12 ہی بجے میں تو جاگ رہا ہوں, اب بہت اچھی کلپ آئی ہے تیرے کو بھیجوں, کہتا ہاں بھیج. اس نے یوں بٹن دبایا اور وہ عورت جو ننگا ناچ کر رہی ہے وہ اس کے موبائل میں گئی, اس نے 12-15 منٹ دیکھا, دیکھنے کے بعد پھر فون کرتا, ہلو بہت اچھی بھیجا, دوسری ملے تو بھیج دینا. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا میرے کو ایمان کے ساتھ بتانا, یہ جو عورت ناچ رہی تھی آدھا کپڑا پہنی تھی, آپ نے اپنے دوست کو 15 منٹ کی کلپ بھیجی, اللہ کو حاضر ناظر مان کر پیارے نبی کے محبت میں آ کر مجھے بتاؤ اگر یہ عورت کی جگہ میری اور آپ کی بیٹی ہوتی کیا کرتے؟ بھیجتے آپ کہ میری بیٹی ننگا ناچتی ہے دیکھ لے. ہماری بیوی ہوتی, ہماری ماں ہوتی, ہماری بہن ہوتی, ہماری بہو ہوتی, اس وقت ہم راتوں کو روتے ہیں اللہ یہ کیا ہو گیا. ایک بات یاد رکھنا, جیسی کرنی وہ دن نہ آوے میرے پیاروں, وہ دن نہ آوے کہ ہم اپنی بیٹی کو کچھ نہ کہہ سکے, ہم اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہہ سکے. آج بھی وہ دن آ گیا. پوچھو, یہ بہت سارے باپ ہیں, جوان بیٹے ہیں, پوچھو باپ بیٹے کو ڈانٹ سکتا ہے؟ نہیں. بیٹا غلط سے غلط حرکت کرے, دارو پیے, جوا کھیلے, باپ روتا ہے, اور رونے کے بعد اپنے دوست کو کہتا ہے میرے بیٹے کو سمجھا دے گا, وہ میرے بیٹے کو تو پیدا تو نے کیا, دوست کیوں سمجھائے گا؟ کیونکہ ہمت نہیں ہے, خود گناہ میں اتنا ڈوبا ہے, وہی اس کا اثر اپنے بچوں میں نظر آتا ہے. میرے پیاروں میرے کو ایک بات بتاؤ, میرے کو بہت اچھا لگے گا, آج سے ارادہ کرو ہم نبی سے محبت کریں گے. یہ ہمارا موبائل ہے نا, موبائل معاف کرنا, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی نے, میں نام نہیں لیتا, انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کہنے والے نے کہا یہ موبائل کا غلط استعمال چھوڑو ورنہ یہ موبائل موت کے وقت کلمہ بھی چھین لے گا. کیونکہ ہمارے پورا مجمع ساتھ میں کہنا, ہمارے موبائل میں زنا ہوتا ہے, ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے, ہمارے موبائل میں سود بیاج انٹرسٹ کا کاروبار ہوتا ہے, ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے, ہمارے موبائل میں غیبت ہوتی ہے, ہمارے موبائل میں چغلی ہوتی ہے. ارے ہمارے موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ, ایک ناٹک, اور اس کا ایپیسوڈ 114 ایپیسوڈ, کسی کے 80 ایپیسوڈ, 40 منٹ کا ایک ایپیسوڈ. ہمارے موبائل میں گندی فلم, ہمارے موبائل پر پبجی, ہمارے موبائل پر گیم کھیلا جاتا ہے. ہمارے موبائل کی وجہ سے ہماری بیوی ہم سے ناراض, ہمارے بچے ہم سے دور ہو گئے. ہمارے موبائل کی وجہ سے ہمارا باپ ہم سے ناراض, ہماری ماں ہم سے ناراض, بلکہ پچھلا اور یہ پورا ضلع کشن گنج والوں اللہ کی قسم, اگر گھر میں طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی کیا ہے موبائل میں. میرے پیاروں کیا ہے, کیا یہ ہمارے نبی کی محبت ہے؟ موبائل یہ محبت ہے, زنا کرنا نبی کی محبت ہے. کتنا آرام سے, ابھی میں بولوں گا نا سب پورا مجمع بولے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میرے دوستو یہ موبائل میں جو زنا ہوتا ہے, یہ موبائل میں چغلی ہوتی ہے, یہ موبائل میں ننگا پنا ہوتا ہے, قسم کھا کر بولو یہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں؟ یہ کب تک یہ آوازیں چلتی رہے گی, کب تک یہ گناہ ہوتا رہے گا؟ ابھی یہ دیکھو سب نے ماشاءاللہ ٹوپی پہنی ہے, یہ علماء کرام سے کہہ رہا ہوں, ماشاءاللہ بولو, ماشاءاللہ بولو, سب نے ٹوپی پہنی ہے نا, لیکن ہم کو ٹوپی پہنا ہی ہے, پہنی نہیں ہے. ابھی ان کی ٹوپی اٹھاؤ, ان کے سر کے بال دیکھو, ادھر تھوڑے کم, ہاں یا نہیں؟ ارے بولو نا ہاں یا نہیں. یہاں کے جوانوں کو میں نے دیکھا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, یہاں بال بولو کم, یہاں کم, اور پیچھے بالکل صاف.
اور اوپر جیسا عورت کا امبوڑا. بولو ہاں کہ نہیں, ایسا ہوا کہ نہیں؟ غور سے میں دیکھتا ہوں نا, یہ علاقے میں بال نہیں, یہ علاقہ یتیم ہے, یہ علاقہ غریب ہے, پیچھے کا علاقہ زکات کا مستحق. اچھا پھر کیا کرے گا معلوم؟ بائک وائک لیتا ہے اور یوں کر کے آتا ہے, اور گٹکا ہاتھ میں ہوتا ہے, یوں کرتا ہے. حالانکہ یہ کھا کھا کے گٹکا, تمباکو, بیڑی, سگریٹ کھا کے یہ منہ اتنا چھوٹا ہو گیا, ایک ہاتھ سے دروازہ کھولنے کا اور دوسرے ہاتھ سے اندر جانے کا. یوں کرے گا کر کے جائے گا. میرے پیارو, یہ بال, یہ گٹکا, یہ بیڑی, یہ سگریٹ, یہ تمباکو, اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ بائک پر کھڑا رہے گا, گٹکا کھاتا ہوگا اور یوں کرتا ہوگا یوں. اور اگر کوئی پکچر دیکھ کے آیا نا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خان نقلی, اصلی تو پچھلا میں پیدا ہوا, وہ تو سلیکشن کرنے میں غلطی ہو گئی. نہیں میرے پیارو, ہنستے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے. کیوں ایسا کہہ رہا ہوں میرے پیارو؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ موبائل توڑ دے نا, باہر جا کے یہ مت کہنا کہ مولانا بولے موبائل پھینک دے نا, بالکل نہیں. موبائل پھینکنا بھی نہیں, توڑنا بھی نہیں, پھوڑنا بھی نہیں, چھوڑنا بھی نہیں. تو کیا کرنا؟ ایک کام کرو. بولو کون تیار ہے؟ ابھی جنت ہے. بولو ابھی جنت ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں, ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, وہ تو صحابی تھے, آئے اور کہا اللہ کے رسول میں تو نماز بھی پڑھوں, میں تو روزہ بھی رکھوں, میں تو زکات بھی دوں, میں سب کام کروں, مجھے کوئی ایسا اسپیشل کام بتاؤ کہ میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اپنے پاؤں سے گناہ دبا دے. بولو پاؤں سے گناہ دبا دے, تیرا دوسرا پاؤں جنت میں جائے گا. میں سارے موبائل والوں کو کہنا چاہتا ہوں, موبائل توڑنا نہیں ہے, موبائل پھوڑنا نہیں ہے. میری ماں بیٹیاں بھی سنیں, موبائل پھینکنا نہیں ہے, صرف موبائل کا فارمیٹ بدلنا ہے. موبائل میں لاؤ علماء کے بیان لاؤ, علماء کی تقریر لاؤ, نظم لاؤ, نعت لاؤ, یہ بچوں کا پروگرام لاؤ. ارے موبائل کے اندر میں کہتا ہوں اگر دین کا پروگرام نہیں لانا ہے, آج کا سائنس کیا ہے, آج کا جغرافی کیا ہے, آج کا ہسٹری کیا ہے, آج کا کیمسٹری کیا ہے, آج کا بایولوجی کیا ہے, آج کا لاجک کیا ہے, آج کا علم, نالج, ایجوکیشن, موبائل کو بھر دو, علم سے بھر دو. جو موبائل کل تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا, وہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے. ایک پاؤں سے گناہ دباؤ, فارمیٹ بدلو, دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا انشاءاللہ. تو کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ جوان بڈھے بھی موبائل میں, میں نے دیکھا کوئی بڈھے کو نظر نہیں, بڈھا. تو چلو اب دیکھو, آج ہم کو زندگی بدلنا ہے. 2 دن سے پروگرام چل رہے ہیں, علماء آئے, بیانات ہوئے, تقریریں ہوئی, نظم ہوئی, نعت ہوئی, بچوں کا پروگرام ہوا, ہم چلے. اس سے بڑا پاگل اور بیوقوف کون ہوگا جو خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ گیا؟ آج ہم کہیں گے خالی ہاتھ آئے ہیں, انشاءاللہ ایمان اور مصطفیٰ کی محبت لے کر جائیں گے. بولو انشاءاللہ. ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کر کے پکے ارادے سے بولو مصطفیٰ کا دامن, اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. ٹائم ہے تو ایک بات بتاؤں, پھر بات ختم کر دوں. ہاں بتاؤ, ایک بات بتاؤ, یہ بول دو ہمارے نبی سے. میں آپ کو آج ایک سبق دے کر جاؤں گا, وہ سبق ہم کو لے کر چلنا. بولو چلیں گے انشاءاللہ. پورا مجمع ایک مرتبہ بول دیا, ہمارے نبی سے بڑھ کر میں کہا ہے مولی صاحب, چلنے دو, رات کو سوؤں گا کب؟ ہزار. میں کل پھر واپس بیان کے لیے کرسی پر بیٹھ جانے کا. میری زندگی تو بہت عجیب ہے, معلوم ہے آپ کو؟ میری زندگی کیسی ہے معلوم ہے؟ یہ کیا ہے؟ مائک. مجھے کسی نے کہا مولانا آپ تو بیان نہیں کرتے نا, کرتے ہو آپ بھی, جو بیان کرتے سب لوگ لے لو, میں اکیلا کا کو برداشت کرتا. میرے کو ایک نے کہا مولانا تیری زندگی بہت عجیب. میں نے کہا کیا ہوا, کون سا پاپ ہو گیا بھائی, کیا ہو گیا؟ کہا مولانا ایسی کوئی زندگی ہوتی, باہر جاتا ہے تو مائک, گھر میں جاتا ہے تو وائف, باہر جاتا ہے تو گھر میں جاتا ہے تو. بہت اچھا میرا دوست, مائک اینڈ وائف. دوسرے دن میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا کیا بولا کل رات کو؟ کہتا ہوں باہر جاتا ہے تو مائک میں, گھر میں جاتا تو وائف. میں نے کہا بہت فرق ہے, مائک پہ تو میں چلاتا ہوں, ہاں سب بیان کرنے والے برابر ہے. اب یہ مائک سسٹم خراب ہو جائے تو بھائی گجرات سے بلائے, اور مائک سسٹم برابر نہیں ہے, اٹھا کے پٹک دے, پھینک دے.
वाइफ का सिस्टम खराब हो गया तो खुद चुपचाप घर से बाहर निकल जा। मैं सही में यहाँ आया ना, बिहार, मेरे को ऐसा था कि खाली गुजरात में मर्द जो है अपनी बीवियों से डरते, लेकिन यहाँ आकर मेरा पूरा इरादा बदल गया। यहाँ मैंने देखा हमसे भी ज्यादा कमजोर है भाई। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह हम सब की उम्र में बरकत अता फरमावे, हमारे बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमावे, हमारी बीवी की उम्र में बरकत अता फरमावे। अब मैं पॉइंट पर आना चाहता हूँ, मेरे को आने दोगे ना इंशाअल्लाह? मेरे को ये बोलो, हमारे नबी से बढ़कर, आवाज से बोलो, हमारे नबी से बढ़। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जामिया मदीनतुल उलूम यहाँ माशाल्लाह बच्चे पढ़ते हैं, 100 के करीब बच्चे पढ़ते हैं और माशाल्लाह उलमा बैठे। इसलिए बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये अरबी जबान सबसे ऊंची जबान है। हाँ बोलो ना, आप लोग भी कोई जबान बोलते होंगे यहाँ पर, है ना? सुरजापुरी बात कर रहे। हाँ मैंने देखा जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो मैंने मौलवी जाहिद को भी देखा, इनके भाई हाफिज मुद्दस्सिर ना, उनको भी मैंने देखा। इन लोगों को जब हमारे बारे में कोई प्रोग्राम बना तो अपनी जबान में बना, तो मैंने भी फिर ये काम किया, मैंने भी गुजराती बोलना शुरू कर दिया। लेकिन फिर मेरे को ख्याल आया कि ये तो हम वक्त गुजरात में ही रहता है, तो सब जानता है मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जबान कोई भी हो, सब अच्छी बोलो, सब जबान, लेकिन सबसे बेहतरीन जबान अरबी जबान। बोलो सुभान अल्लाह। क्यों 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 मेरे प्यारो? इसलिए कि मक्का वालों की जबान, मदीना वालों की जबान, सहाबा की जबान, ताबीईन की जबान, तबे ताबीईन की जबान, औलिया किराम की जबान, अरे बोलो ना साथ में बोलो, कुरान की जबान अरबी, अल्लाह की जबान अरबी। बल्कि मेरे प्यारो जन्नत में जाओ तो जन्नत की जुबान भी अरबी। बोलो ना सबसे अच्छी जुबान कौन सी? अच्छा आप लोगों को अरबी शायद नहीं आती होगी, लेकिन इतना जरूर मालूम होगा कि अरबी जबान जब शुरू करना है तो हमने कायदा पढ़ा है बचपन में। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अरबी जबान शुरू होती है अलिफ, खत्म होती है, जैसा अंग्रेजी जबान शुरू होती है ए, खत्म होती है जेड पर। इसी तरीके से अरबी जबान बोलो कहाँ से शुरू होती है? अलिफ, खत्म किस पर होती है? अब मेरे प्यारो अलिफ से या तक का सफर करो, अलिफ बा ता सा सफर करो। जहाँ जहाँ जाओगे हर अल्फाबेट में, हर हर्फ में हमारे नबी का नाम छुपा होगा। बोलो सुभान अल्लाह। क्यों क्यों क्यों? ये अलिफ से लेके या तक हर हर्फ में हमारे नबी का नाम छुपा है। क्यों छुपा है? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला बताना चाहते हैं, अल्लाह बताना चाहते हैं ये अरबी जबान है, इससे ऊपर कोई जबान नहीं है। इसके हर हर्फ में मैंने मुस्तफा के नाम को छुपाया ताकि क़यामत तक आने वाला सुन ले, अगर अरबी जबान के ऊपर कोई जबान नहीं तो मेरे मुस्तफा के ऊपर भी कोई मुस्तफा नहीं। बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। थक गए आपका सुभान अल्लाह काफी कमजोर हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। एक मरतबा फिर बोल दो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। बोल दो अगर अरबी ज़बान के ऊपर कोई ज़बान नहीं, हर हर्फ में मुस्तफा का नाम छुपा है ताकि समझ में आए अगर अरबी ज़बान के ऊपर कोई ज़बान नहीं तो मुस्तफा के ऊपर भी कोई मुस्तफा नहीं। कहाँ से हम शुरू करेंगे? बस बहुत जल्दी खत्म करेंगे, अलिफ से शुरू करेंगे। कहाँ खत्म करेंगे? इंशाअल्लाह यहाँ पर। चलो मेरा साथ दो, एक एक हर्फ में हमारे नबी का नाम। चलो पहला हर्फ क्या है? अलिफ। अलिफ से अहमद, सुभान अल्लाह। अलिफ से अहमद। अल्लाह ने फरमाया व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। बोलो अलिफ से हमारे नबी का नाम यहाँ जो बैठे थे कहाँ चले? वो भी थका होगा कि बयान बंदी नहीं करता, थक तो नहीं चला गया। आप कहते हो पेशाब, बाकी हमारे यहाँ बीवी का मैसेज आता है तो भी चले जाते हैं। तो बीवी का मैसेज तो नहीं आया? इतना अच्छा बोल रहे थे और अचानक गायब हो गए तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया होगा घर में। फिर आप लोग बोलो भाई अलिफ से हमारे नबी का नाम। चलो उसके बाद कौन सा हर्फ आता है? बा से हमारे नबी का नाम बशीर। बोलो क्या नाम? अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरसलनाका बिल हक़ बशीरन व नज़ीरन व ला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। पूरा मजमा बोलेगा अलिफ से हमारे नबी का नाम, बा से हमारे नबी का नाम,
آواز نہیں آ رہی؟ بولو الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا، با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا، تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا، سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا، جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا، ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا، خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا، دال سے نبی کا نام داعی ہو گیا، دال سے نبی کا نام ذکی ہو گیا، را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا، زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا، سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا، شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا، صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا، ضاد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا، تو سے نبی کا نام طاہر ہو گیا، زو سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا، عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا، غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا، فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا، بڑے قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا، چھوٹے کاف سے ہمارے نبی کا نام کامل ہو گیا، لام سے نبی کا نام لئیق ہو گیا، میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا، نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا، واو سے نبی کا نام والی ہو گیا، چھوٹی ہاں سے نبی کا نام ہادی ہو گیا، حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا، رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ چلو سب سے پہلی بات آج کے بیان کا خلاصہ 100 مرتبہ ہاتھ اوپر، دونوں ہاتھ اوپر، ماشاءاللہ بولو 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2 ہاتھ اوپر رکھے، بولو مصطفیٰ کا دامن۔ اب آخری بات میرے پیاروں، کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ میں دیکھو اتنے دور سے آئے، ایسا نہیں ہو کہ ہم ایسے ہی چلے جائیں بھائی، کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ کون بھائی کریں گے انشاءاللہ؟ کیا کرنا ہے معلوم ہے؟ اور میں قرآن پاک سے ایسی بات بتاؤں گا کہ میرے کو امید نہیں، یقین ہے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ پورا مجمع بولو قیامت آئے گی، آواز نہیں آ رہی؟ اللہ نے فرمایا، بولو قیامت کوئی روک سکتا؟ اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعۃ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ پورا مجمع بولو قیامت۔ بس یہ آخری بات ہے، غور سے سننا، اس کے بعد پھر میں ایک دو چھوٹی یعنی بات تو بڑی ہوگی، اللہ رسول کی باتیں ہوگی، لیکن غور سے سننا، کہہ دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ اور پھر بولو قیامت، جو قیامت آئے گی نا، سنو سب لوگ سنو، میری ماں بہنیں بیٹیاں سب سنو، کیونکہ یہ آخری بات ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمع کریں گے، بولو ہم سب کو سب جمع، سب میں آپ سب جمع۔ اور اللہ کیا فرمائیں گے معلوم؟ وہ اللہ کی آواز، اللہ کی تجلی، وہ کیسے آواز ہوگی اللہ کو بہتر معلوم، لیکن اللہ کی آواز آئے گی یا عبادی اسجدونی، اللہ کی آواز آئے گی او میرے بندو آؤ مجھے سجدہ کرو۔ کس کو سجدہ کرو؟ آواز نہیں آئی، بولو کس کو سجدہ کرو؟ اور سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ کی آواز آئے گی یا عبادی میرے بندو آؤ اسجدونی، مجھے سجدہ کرو۔ سب لوگ سن لو، پچھلا والے یا ضلع کشن گنج والے سب لوگ سنو، اللہ کی آواز آئے گی میرے بندو سجدہ کرو۔ جتنے نمازی ہوں گے 5 وقت کے نمازی، فجر، عصر، مغرب، عشاء، سب سجدے میں، بولو سبحان اللہ سب۔ تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ آپ پہچانتا ہوں، عارفکم، میں تم کو پہچانتا ہوں۔ ارے دنیا میں بھی تم میرے سامنے سجدہ کرتے تھے 5 نمازوں میں، اب بھی تم نے سجدہ کیا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کدھر چلے جاؤ؟ جنت جاؤ۔ وہ سب اٹھیں گے قیامت کے میدان میں، جائیں گے، جنت کا دروازہ کھلے گا اور وہ سب کہاں چلے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ وہ سب کے سب بولو کہاں چلے جائیں گے؟ چلو اب میرے کو بتانا برابر، پچھلا والوں بہت اچھے طریقے سے بتانا کہ وہ سب کہاں چلے گئے جو کیا کرتے تھے۔ تو اب قیامت کے میدان میں کون بچا؟ جو کیا کرتے تھے، 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 جو کیا کرتے تھ
بے نمازی، وہ نمازی تو سب چلے گئے جنت میں، اب بچہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر آواز آئے گی یا عبادی، اے میرے بندو اسجدونی، سجدہ کرو، کیونکہ وہ تو سب سجدہ کر کے جنت میں چلے گئے، اللہ کہیں گے سجدہ کرو۔ اب جتنے بے نمازی ہوں گے نا ہمارے طرح، کبھی فجر پڑھا نہیں پڑھا، کبھی عشاء پڑھا نہیں پڑھا، وہ بھی سجدہ کرنے جائے گا، کیونکہ دیکھے گا سب جنت میں جا رہے تو وہ بھی سجدہ کرنے جائے گا۔ اے سنو، بہت خراب لگتا ہے لیکن ہے، قرآن میں لکھا، یہ ہمارا جو کمر کا حصہ ہے نا، یہ کمر کا حصہ اللہ تعالیٰ یہاں جہنم کا لوہا رکھ دیں گے، جو اور پھر اللہ کہیں گے سجدہ کر میرا بندہ، سجدہ کر۔ سجدہ کیا، رکوع بھی نہیں کر سکے، سجدہ تو دور کی بات، رکو وہ یوں کرے گا اور وہ ایسا لوہا جیسے جلے گا، ایسا جلے گا، زور سے چلائے گا اللہ اللہ نہیں ہوتا، اللہ کہیں گے کر میرا بندہ سجدہ کر۔ وہ دیکھ تیرے چچا جنت میں چلے گئے، وہ دیکھ تیرے بوڑھے ابا جنت میں چلے گئے، ارے وہ دیکھ تیری پھوپھی جنت میں چلی گئی، ارے وہ تیری خالہ جنت میں چلی گئی، تو بھی سجدہ کر لے، جا جنت میں جا۔ پھر رکوع کرنے جائے گا، اتنا زور سے چیخے گا اللہ نہیں ہوتا اللہ، اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا بندہ یہ مت کہہ نہیں ہوتا، میں تجھے کرنے بھی نہیں دوں گا، بولو میں تجھے کرنے بھی۔ اور پھر اللہ کہیں گے دنیا میں جب تجھے بلاتا تھا تندرست تھا، ہاں تو بائک پر گھومتا تھا، ٹو ویلر پر گھومتا تھا، تو پکچر دیکھنے جاتا تھا، تو موبائل میں ہزاروں چیزیں دیکھتا تھا، لیکن فجر کی اذان تیرے کان تک آتی تھی، تو نہیں اٹھا، ظہر میں نہیں اٹھا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، عشاء میں نہیں آیا۔ اللہ فرمائیں گے تو تندرست تھا، تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا، اللہ کہیں گے میری قسم آج سجدہ کرنے نہیں دوں گا۔ اور اللہ فرشتوں کو کہیں گے اٹھاؤ، پکڑو، ہاتھوں میں آگ کی کڑیاں ڈالو، پاؤں میں بیڑیاں ڈالو، اور گھسیٹتے ہوئے سب کو جہنم کے حوالے کرو۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جب نمازی نہیں رہے گا تو موت کے وقت ایمان کیسے باقی رہے گا۔ اس لیے میرے پیاروں، اور یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی نا پوری قیامت کا دن اللہ کا اعلان، نمازی کہاں؟ سجدے میں، بے نمازی، یہ سب قرآن میں لکھا ہے۔ قرآن میں آپ کو حوالہ دے دوں، پارہ نمبر 29، بولو پارہ نمبر، سورہ قلم۔ اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ اللہ فرماتے جب تندرست تھا، تو نے دنیا میں مجھے سجدہ نہیں کیا، تو نے نماز نہیں پڑھا، اللہ کہتے آج میں نے تیری کمر کو جہنم سے بھڑکا دیا، آج جہنم کا لوہا گرم ہو گیا، تیرا پورا بدن کانپے گا، خون کے آنسو روئے گا، اور تیرے ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، تجھے جہنم کے حوالے کیا جائے گا۔ اس لیے ایک بات آخری، کشن گنج والوں، برا لگے تو برا، اچھا لگے تو اچھا، لیکن اللہ کی قسم جو نمازی ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے۔ بولو جو نمازی ہوتا ہے، ساتھ میں بولو جو نمازی ہوتا ہے اور جو بے نمازی ہوتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، میرے کو کیا حق کہنے کا، لیکن میں آپ کو دونوں چیزیں بتاؤں گا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو دونوں چیزیں بتائی، اور ہمارے نبی نے سب بتایا۔ بولو سب بتایا کہ نہیں بتایا؟ سچ بولو، سب سے زیادہ رحمت والے کون؟ ساتھ میں بولو نا، سب سے زیادہ رحمت والا اللہ، اللہ کے بعد رحمت للعالمین ہمارے نبی، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے دونوں سٹیٹمنٹ دیے، نمازی جنتی، بے نمازی جہنمی۔ نمازی جنتی، اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ فرماتے میرے 5 وقت نماز پڑھنے والے بندے بندیاں، تم نماز پڑھتے رہو گے، جنت کا فیصلہ ہوتا رہے گا۔ اور بے نمازی کے بارے میں اللہ نے فرمایا، آپ لوگ میرے ساتھ میں پڑھیں گے، پڑھو ارائیت الذی فذلک الذی ولا یحض علی طعام، پھر کیا ہے؟ بس رک جاؤ، ویل ویل ویل، وہ آخری جہنم ہے جس میں فرعون جائے گا، حامان جائے گا، قارون جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا۔ اور ہمارے نبی نے کہا میری امت کا بے نمازی مرد اور بے نمازی عورت بھی اسی جہنم میں جائے گی۔ یہ قرآن میں لکھا، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو نا، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، سب پڑھو، ولا یحض علی طعام المسکین۔ اب آ گیا فویل
المصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بس بات ختم کر رہا ہوں. 100 مرتبہ درود بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. نمبر 2 حساب میں بولو مصطفیٰ کا دامن, اور ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. سب ہاتھ انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. میری سب بولیں گے ساتھ میں بولو کل کی فجر انشاءاللہ. موت کی شام انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا. آواز سے بولو ہماری نماز قضا. بھائی پکا وعدہ انشاءاللہ. اب میرے کو اور 5 منٹ دے دو گے 5 منٹ دو گے انشاءاللہ. 10 منٹ ماشاءاللہ بھائی اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. اور 10 منٹ بہت جی میں بہت پیاری بات بتا رہا ہوں میرے پیاروں. نمازی جنتی اور بے نمازی بولو نا جہنمی. سب پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک اتنی پتے کی بات نماز انہوں نے کہا نا اس لیے میں بتا رہا ہوں. بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. آج ہم لوگوں کو ایک پرابلم ہے. کس کا؟ ہاں بولو ہے کہ نہیں؟ کچھ نہ کچھ رکاوٹ آتی ہے. ارے بولو نا کچھ نہ کچھ رکاوٹ آتی ہے. اس کا علاج میں بتا رہا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ تو نمازی بن جا. بولو انشاءاللہ. پھر اللہ نے یہ نہیں کہا تو اکیلا نمازی بن جا. اللہ نے کہا تیری فیملی کو بھی نمازی بنا, تیری بیوی بچوں کو نماز. ہم نے کہا اللہ بنا دوں گا, میں بھی پڑھوں گا, میری بیوی بھی پڑھے گی, میرے بچے بھی پڑھیں گے, لیکن اللہ ہوگا کیا؟ اللہ نے فرمایا روزی کی فکر مت کرنا, روزی ہم تیرے دروازے تک پہنچائیں گے. بھائی روزی کی فکر مت کرنا, روزی ہم تیرے دروازے تک پہنچائیں گے. اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ فرماتے پوری فیملی نمازی بن جاؤ, روزی کی فکر نہیں. بولو روزی پہنچانے والا کون ہوگا؟ اب میں ایک آخری بات کر رہا ہوں. دیکھو یہ جامعہ مدینہ العلوم جس میں میں آیا اور جس کی وجہ سے یہ 2 دن کا پروگرام رکھا گیا, میرے پیاروں میں ایک بہت پیاری بات کہہ رہا ہوں, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. سب سنیں گے انشاءاللہ. کیونکہ میں چاہتا ہوں, میں نے مولانا زاہد کو بھی کہا, حافظ مدثر کو بھی کہا کہ جب اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے تو ہم خالی ہاتھ کائے کو بیٹھے, کیوں سب کو جنت میں لے جانے والا نہ بنائے. کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے, پیارے نبی کا وعدہ ہے. ہم 100 درود پڑھیں گے, بولو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ہم مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ہم جنت میں جائیں گے, بولو انشاءاللہ. ہم نماز پڑھیں گے, ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اور ایک جنت کا اور راستہ کھلا ہے. یہ جو مدرسہ جامعہ مدینہ العلوم جو مدرسہ ہے نا, ہم لوگ کیا کہتے ہیں معلوم؟ یہ مدرسے کا بچہ ابھی